آج ہم ایک ایسے کلمے پر بات کر رہے ہیں جو شاید ہم سب دن میں کئی بار دہراتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی اس کی گہرائی، اس کی طاقت کو سمجھتے ہیں؟ ہمارا موضوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی روحانی اہمیت، اس کی برکات اور فوائد۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی بنیاد پر ہم آج اس کلمے کی فضیلت اور اس سے جڑے کچھ مخصوص اعمال کا ایک آپ کہہ لیں تفصیلی جائزہ لیں گے۔ کوشش یہ ہوگی کہ سمجھا جائے آخر یہ مختصر سا جملہ اسلامی تعلیمات میں اتنا مرکزی کیوں ہے اور اس سے حقیقی معنوں میں کیا فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو آئیے اس شناسہ عبارت کو ایک نئی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بالکل، بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ صرف ایک آپ سمجھے رسمی آغاز نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی لامحدود رحمت، اس کی شفقت، اس کی مدد کو دعوت دینے کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، یہ ہمیں اپنے ہر قدم پر یاد دلاتا ہے کہ ہم کس عظیم اور مہربان ذات کے سہارے جی رہے ہیں۔ تو پھر آئیے اس کی بنیادی اہمیت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ہر وہ اہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا یا برکت سے خالی رہتا ہے۔ یہ سننے میں تو بہت سیدھی سی بات لگتی ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے کہ کام برکت سے خالی رہتا ہے تو عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کام ہوگا ہی نہیں یا اس میں کوئی خیر نہیں ہوگی؟ دیکھیں، یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ برکت سے خالی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کام سرے سے ہوگا ہی نہیں، اچھا، یا اس کا کوئی مادی نتیجہ نہیں نکلے گا، بلکہ برکت کا مطلب ہے آپ کہہ لیں اللہ کی طرف سے خاص مدد، اس کام میں آسانی، اس کے نتائج میں خیر و خوبی کا پیدا ہو جانا، تھوڑے میں زیادہ کا سما جانا، اور سب سے بڑھ کر اس کام کا روحانی طور پر فائدہ مند ہو جانا۔ جب ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے تو ہم خود کو اس خدائی مدد اور خیر سے ایک طرح سے محروم کر لیتے ہیں۔ کام شاید ہو جائے، لیکن اس میں وہ روحانی وزن، وہ اطمینان، وہ بات نہیں ہوتی۔ جی، وہ غیر محسوس آسانیاں شامل نہیں ہوتی جو اللہ کے نام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یعنی یہ ایک طرح سے اپنے ہر کام کو اللہ کی نگرانی اور مدد کے سپرد کرنا ہے۔ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کام بھی، جیسے کھانا پینا، لباس پہننا، گھر سے نکلنا، پڑھائی شروع کرنا، اگر ان سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو وہ بھی ایک طرح سے عبادت یا ذکر کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یقیناً، یہی تو اس کی خوبصورتی ہے۔ یہ دنیاوی کاموں کو بھی ایک روحانی جہت عطا کر دیتی ہے۔ جب آپ اللہ کا نام لے کر کوئی کام شروع کرتے ہیں تو آپ شعوری یا لاشعوری طور پر اس کام میں اللہ کی رضا اور اس کے اصولوں کو مد نظر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ نیت درست ہو تو یہ عام سے کام بھی باعث اجر بن جاتے ہیں۔ اس سے نہ صرف کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، بلکہ دل میں اللہ کی یاد بھی تازہ رہتی ہے۔ اور پھر ایک اور پہلو ہے جو آج کل کی زندگی میں مجھے لگتا ہے بہت اہم محسوس ہوتا ہے، شیطان سے حفاظت کا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے، تمہارے لیے نہ یہاں رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا۔ واہ، یعنی صرف ایک چھوٹے سے عمل سے اتنی بڑی حفاظت؟ جی بالکل، یہ بہت طاقتور بات ہے۔ شیطان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرنا، اسے بہکانا۔ جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہوئے یا کھانا کھاتے ہوئے، جو کہ بہت بنیادی اور روزمرہ کے کام ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں تو ہم شیطان کے داخلے کا، اس کی مداخلت کا راستہ ہی بند کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ یہ گویا ایک روحانی قلعہ بندی ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ ہمارا اصل محافظ اللہ ہے اور ہم اسی کی پناہ میں ہیں۔ یہ تو روزمرہ زندگی کے لیے ایک زبردست یاد دہانی ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، بلکہ ایک ڈھال کی طرح ہے۔ بالکل ایک ڈھال، اور اس ڈھال کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے رحمت کی مسلسل یاد دہانی بھی ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ جو بے حد مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ ہر بار بسم اللہ پڑھنا ان صفات کو یاد کرنا ہے۔ جی، یہ مشکل وقت میں، پریشانی میں، یا کسی بھی کام کو شروع کرتے ہوئے دل میں امید اور سکون پیدا کرتا ہے۔ یہ احساس کہ ہم ایک ایسے رب کے نام سے شروع کر رہے ہیں جس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ واقعی یہ پہلو تو دل کو بہت سکون دیتا ہے۔
اور قرآن مجید میں بھی تو اس کی بہت اہمیت ہے، تقریباً ہر سورت اسی سے شروع ہوتی ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید میں اس کا مقام غیر معمولی ہے۔ بہت سے علماء کے نزدیک تو یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ اچھا؟ جی، اس کے علاوہ قرآن کی 114 صورتوں میں سے 113 صورتیں سوائے سورۃ التوبہ کے اسی سے شروع ہوتی ہیں، بلکہ سورۃ النمل میں تو یہ 2 بار آئی ہے، ایک بار شروع میں اور ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط میں۔ ہاں، وہ خط والا واقعہ۔ جی، تو قرآن میں اس کا بار بار آنا اس کی مرکزی اہمیت اور تقدس کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کلام الہی کا گویا عنوان ہے، اس کی روح ہے۔ اور ایک اور بات جو کہی جاتی ہے وہ مغفرت اور ثواب سے متعلق ہے۔ کیا خلوص نیت سے بسم اللہ پڑھنے کا اجر بھی ہے؟ بالکل، اسلام میں تو ہر نیک عمل کا اجر نیت پر منحصر ہے۔ جب کوئی شخص خلوص دل سے اللہ کی عظمت اور رحمت کو یاد کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے تو یقیناً یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ بعض روایات اور بزرگوں کے اقوال میں یہ بھی ملتا ہے کہ کثرت سے اس کا ورد کرنا انسان کی چھوٹی چھوٹی لغزشوں اور روزمرہ کی خطاؤں کی معافی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اچھا، یہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے اور اس کی رحمت طلب کرنے کا ایک آسان اور مؤثر طریقہ ہے۔ تو اگر ہم اس پہلے حصے کا خلاصہ کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ تو برکت حاصل کرنے، شیطان سے محفوظ رہنے، اللہ کی بے پایاں رحمت کو یاد کرنے، قرآن سے جڑنے اور ثواب و مغفرت کمانے کی ایک آپ کہہ لیں جامع کنجی ہے۔ یہ ایک مختصر سی دعا ہے جس کے اثرات ہماری زندگی کے ہر پہلو پر محیط ہو سکتے ہیں۔ جب ہم بسم اللہ کی اس بنیادی ہمہ گیر اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے کچھ خاص استعمال بھی ہیں جو مخصوص مقاصد کے لیے زیادہ مؤثر ہوں؟ روحانی روایات اور بزرگوں کے تجربات ہمیں اسی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو اب آئیے کچھ ان مخصوص فوائد اور اعمال پر نظر ڈالتے ہیں جو اوراد و وظائف کی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں۔ جی، یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم مخصوص تعداد میں بسم اللہ پڑھنے کے وظائف کی بات کرتے ہیں تو یہ عموماً براہ راست کسی حدیث میں متعین کردہ تعداد کے طور پر نہیں ملتی، اچھا، بلکہ یہ صدیوں سے چلے آ رہے بزرگوں، علماء اور اللہ والوں کے روحانی تجربات، جنہیں تجربات یا مجربات کہا جاتا ہے، اور اوراد و وظائف کی روایات سے ماخوذ ہیں، اور ان کا مقصد کسی خاص ضرورت کے لیے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھنا اہم ہے کہ ایک طرف وہ اعمال ہیں جو براہ راست حدیث سے ثابت ہیں، جیسے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اور دوسری طرف یہ مخصوص تعداد والے وظائف ہیں جو بزرگوں کے روحانی تجربات اور روایات پر مبنی ہیں اور ایک وسیلے کے طور پر اپنائے جاتے ہیں۔ بالکل، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان اعمال کو کرتے ہوئے بنیادی عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ وظائف، یہ تعداد، یہ سب اس کی رحمت اور مدد حاصل کرنے کے ذرائع یا وسیلے ہیں۔ صحیح۔ اصل بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے، ان اعداد یا اعمال پر نہیں۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ اسی نقطۂ نظر کے ساتھ آئیے ان مخصوص فوائد کو دیکھتے ہیں جو ہمارے فراہم کردہ مواد میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ذکر ہے روزانہ 786 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کا۔ بہت سے علماء اور روحانی عاملین نے اس تعداد کا ذکر کیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا حکمت بتائی جاتی ہے؟ 786 کا عدد دراصل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کی ابجد کے حساب سے بنتا ہے۔ ابجد ایک قدیم نظام ہے جس میں عربی حروف تہجی کو عددی قیمتیں دی جاتی ہیں۔ اچھا، ابجد۔ جی، بعض روحانی روایات میں ان اعداد کو خاص علامتی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس عدد یعنی 786 بار بسم اللہ پڑھنے کو رزق میں برکت، مشکلات سے نجات اور دشمنوں یا حاسدین کے شر سے حفاظت کے لیے مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی ایشیا میں تو یہ عدد بسم اللہ کے قائم مقام کے طور پر لکھنے کا رواج بھی رہا ہے، اسی لیے یہ عدد بہت مشہور ہے۔ اچھا، تو یہ ابجد کا حساب ہے، یہ دلچسپ ہے۔ دوسرا عمل بتایا گیا ہے گھر سے نکلنے سے پہلے 21 مرتبہ پڑھنا۔ اس کی کیا خاصیت بیان کی گئی ہے؟ دیکھیں، گھر سے نکلتے وقت انسان مختلف قسم کے حالات اور آپ کہہ لیں خطرات کا سامنا کر سکتا ہے، تو 21 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کا عمل سفر پر جاتے ہوئے یا روزانہ کام کاج کے لیے نکلتے ہوئے ناگہانی آفات، حادثات اور غیر مرئی نقصانات جیسے نظر بد
یا کسی اور شر سے حفاظت کی نیت سے کیا جاتا ہے؟ یعنی حفاظت کے لیے؟ جی، یہ اللہ سے حفاظت طلب کرنے کا ایک طریقہ ہے جو توکل علی اللہ یعنی اللہ پر بھروسے کے ساتھ کیا جائے تو انسان کو ایک ذہنی اور روحانی تحفظ کا احساس دیتا ہے۔ یعنی یہ سفر یا روزمرہ کی حفاظت کے لیے ایک روحانی تدبیر ہے۔ تیسرا عمل پانی پر 41 مرتبہ دم کر کے پینے یا پلانے کا ہے۔ یہ تو علاج سے متعلق لگتا ہے۔ جی، یہ روحانی علاج یا دم درود کے طریقوں میں شامل ہے۔ یقین یہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کے کلام میں شفا ہے۔ بسم اللہ جو کہ قرآن کا حصہ ہے بلکہ اس کا نچوڑ کہا جا سکتا ہے، اسے 41 بار پانی پر پڑھ کر دم کیا جائے اور پھر وہ پانی خود پیا جائے یا کسی بیمار کو پلایا جائے تو اللہ کے حکم سے اس میں بیماری سے شفا کی تاثیر پیدا ہو سکتی ہے۔ صحیح، البتہ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ طبی علاج کا متبادل نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک روحانی مدد اور دعا کی حیثیت رکھتا ہے۔ شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ بالکل، یہ ایک اہم وضاحت ہے۔ چوتھا عمل فجر کی نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھنے کا بتایا گیا ہے، خاص طور پر رزق میں وسعت اور مالی مشکلات میں آسانی کے لیے۔ 313 کے عدد کی بھی کوئی خاص وجہ؟ 313 کا عدد اسلامی تاریخ میں غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد کے حوالے سے مشہور ہے۔ اوہ ہاں، بدر۔ جی، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو تعداد اور وسائل کی کمی کے باوجود اللہ کی مدد سے عظیم فتح نصیب ہوئی تھی۔ اسی مناسبت سے 313 کی تعداد کو نصرت الہی، مشکل حالات پر قابو پانے اور کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اچھا۔ لہٰذا فجر کے بعد، جو کہ رزق کی تقسیم کا وقت بھی کہا جاتا ہے، 313 بار بسم اللہ پڑھنا اللہ سے مالی کشادگی اور مشکلات میں غیبی مدد طلب کرنے کا ایک وسیلہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو بہت معنی خیز ربط ہے۔ پانچواں عمل ہے ایک ہی نشست میں خالص نیت کے ساتھ 786 مرتبہ پڑھنا۔ یہ پہلے ذکر کردہ روزانہ 786 سے کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں، روزانہ 786 بار پڑھنا ایک مستقل معمول ہے جس کے عمومی فوائد بتائے گئے ہیں، جبکہ ایک ہی نشست میں پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کسی خاص حاجت یا مشکل کو ذہن میں رکھ کر 786 بار بسم اللہ پڑھنا یہ ایک خاص عمل سمجھا جاتا ہے۔ یعنی کسی خاص مقصد کے لیے؟ جی، کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کام رکا ہوا ہو، کوئی خاص ذاتی مسئلہ درپیش ہو یا کوئی جائز حاجت ہو تو اس نیت سے پڑھنا اس رکاوٹ کو دور کرنے اور حاجت روائی میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں نیت کا خلوص اور توجہ کی مرکزیت بہت اہم ہے۔ یعنی یہ کسی فوری یا خاص مقصد کے حصول کے لیے ہے۔ چھٹا نقطہ وہی ہے جس کا ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا، ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ اسے وظیفے کے ضمن میں دوبارہ کیوں لایا گیا؟ اسے یہاں دوبارہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب سے بنیادی، سب سے آسان اور شاید سب سے مؤثر وظیفہ ہے۔ یہ کسی خاص تعداد یا وقت کا محتاج نہیں۔ صحیح۔ کھانا، پینا، سونا، جاگنا، پڑھنا، لکھنا، سفر کرنا، نیا لباس پہننا، گھر میں داخل ہونا، باہر نکلنا، ہر موقع پر بسم اللہ پڑھنا۔ جیسا کہ حدیث میں بھی آیا، شیطان کی مداخلت سے بچاتا ہے اور اس کام میں اللہ کی برکت شامل کر دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ ایک طرح سے 24 گھنٹے کا ورد ہے جو ہمیں مسلسل اللہ کی یاد اور اس کی پناہ میں رکھتا ہے۔ اور آخری 7واں عمل ہے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا۔ اس کا کیا فائدہ بتایا گیا ہے؟ روزانہ 100 مرتبہ بسم اللہ کا ورد کرنا خاص طور پر ذہنی اور قلبی سکون کے لیے مفید بتایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عمل ڈپریشن، بے چینی، وسوسوں اور پریشانیوں کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا۔ جب انسان بار بار اللہ کی رحمت اور مہربانی کو یاد کرتا ہے، رحمان اور رحیم، تو اس کے دل میں اللہ پر توکل اور بھروسہ مضبوط ہوتا ہے۔ جی۔ یہ احساس کہ میرا سہارا ایک نہایت مہربان اور طاقتور رب ہے، یہ خود بخود فکروں کو کم کرتا ہے اور دل کو اطمینان بخشتا ہے۔ ان تمام وظائف کو دیکھتے ہوئے نیت اور توکل کی بات بار بار سامنے آ رہی ہے۔ جی، یہ سب سے کلیدی نقطہ ہے۔ ان تمام اعمال کی روح نیت کا خلوص اور اللہ پر کامل یقین ہے۔ یہ وظائف بذات خود کچھ نہیں کر سکتے، یہ صرف اللہ کی رحمت اور قدرت کی طرف متوجہ ہونے کے ذرائع ہیں۔ بالکل۔ اگر عمل کیا جا رہا ہے لیکن دل میں یقین کمزور ہے یا مقصد دنیاوی دکھاوا ہے تو شاید مطلوبہ نتیجہ حاصل نہ ہو۔ اصل چیز اللہ سے لو لگانا اور اسی سے امید رکھنا ہے۔ اور اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو
یہ مخصوص تعداد میں کیے جانے والے وظائف دراصل دن بھر اللہ تعالیٰ، اس کی قدرت اور اس کی بے پناہ رحمت کو یاد رکھنے کا ایک منظم طریقہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ ہمیں روزمرہ کی بھاگ دوڑ اور غفلت سے نکال کر کچھ وقت کے لیے اللہ کی یاد میں مشغول ہونے کا موقع دیتے ہیں، جس سے روحانی طور پر تازگی اور تقویت ملتی ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اپنی ایک بنیادی عالمگیر اہمیت ہے۔ یہ ہر کام میں برکت، حفاظت اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ پھر ہم نے کچھ مخصوص اعمال اور تعداد کا ذکر کیا جو بزرگوں کے تجربات اور روحانی روایات سے ماخوذ ہیں، اور جنہیں لوگ مختلف ضروریات جیسے رزق، صحت، حفاظت اور قلبی سکون کے لیے ایک وسیلے کے طور پر اپناتے ہیں۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے کہ بسم اللہ ایک جامع دعا ہے، اللہ کی عظمت اور رحمت کا اقرار ہے، اور اس سے تعلق قائم کرنے اور اس کی مدد مانگنے کا ایک نہایت طاقتور ذریعہ ہے۔ صحیح۔ اس کی رحمت اور اس کی مدد حاصل کرنا۔ یہ سب جاننے کے بعد شاید ایک حتمی غور طلب نکتہ یہ سامنے آتا ہے، ہم روزمرہ کی تیز رفتار زندگی میں جہاں اکثر ہم مشینی انداز میں کام کرتے چلے جاتے ہیں، اس طاقتور کلمے کو کس طرح محض ایک رسمی جملے سے بڑھ کر شعوری طور پر اپنی عادت، اپنی سوچ اور اپنے احساس کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ کیسے اس کی روح یعنی اللہ کی بے پناہ رحمت اور مدد پر یقین ہر لمحہ ہمارے دل و دماغ میں تازہ رہے، تاکہ ہم اس کی حقیقی برکات سے پوری طرح فیضیاب ہو سکیں۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر ہر سننے والا خود غور کر سکتا ہے کہ اس علم کو عمل میں کیسے ڈھالا جائے۔ آج کی یہ گہری گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔